سے کہ رزق کا پرابلم بہت ہے، آپ رزق کے لیے کوئی چیز بتاؤ۔ میں نے کہا جس مہینے میں تم گزار رہے اپنی زندگی، اس سے بڑا کوئی مہینہ ہی نہیں۔ ماہ رمضان بالکل تمہارے رزق کے دروازوں کا ایسا کھولنے والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان بے شک تمہارے سارے ایشوز کو دور کرنے والا مہینہ ہے۔ اس میں وعدہ بے اللہ شک کر رہا۔ میں ایک نماز دیتا آپ کو رزق کے لیے، ابتدائی بسم میں ہی نماز دیتا جی رزق کے لیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم ایک صلی سلوات علی پڑھ لیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں پھر ہر روز بتا رہا کہ اس وقت میں روزہ جی کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگ برا نہیں جی ماننا ہاں اگر میں پانی پی رہا تو ڈونٹ فیل بالکل بیڈ۔ اس وقت جی انڈیا میں 12 بج رہے رات کے، مڈ نائٹ کے 12 جی o'clock ہو رہے، تو جی میرا روزہ ہو چکا۔ اللہ ایک گھنٹے ماشاء میں 40-50 منٹ بھی آپ بھی پیئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مولا آپ کے انشاءاللہ آج کا روزہ قبول کرے، آپ کے رزق میں برکت الہی ہے۔ تو رزق کے لیے الہی 1000 چیزیں۔ جی بہترین قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بہت چھوٹی سی، یاد رکھ لو یہ آیت، ہم، کہ جب بھی رزق کا پرابلم یا ڈیلی اگر کوئی آیت کی تلاوت کے، کل جیسے میں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنی دفعہ پڑھو، نبی یونس والی دعا۔ جی آج قرآن مجید کی ایک دوسری آیت دے رہا ہم، جو سو سمپل، اور یہ روایت چھٹے امام سے ہمارے پاس ہے۔ معصوم امام بولتے، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، معصوم امام نے 4 آیتیں بتائی، 5-6 جی آیتیں بتائی۔ کہا کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے ہم، کہ لوگ رزق کے پرابلم میں وہ لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ ہم، کون بول رہا؟ جو ناطق امام قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو ناطق ہے قرآن کا، وہ بول رہا سبحان کہ امام واہ بول رہے حیرت ہوتی مجھے، ہم، میں سرپرائز ہوں کہ کوئی آ کے بولتا ہے کہ میرا رزق کا پرابلم ہے۔ تو اس آیت کی اگر کوئی تلاوت کرے، آپ صبح کرو، شام کرو۔ میں خود ہر روز رات میں سونے سے پہلے بیفور آئی گو ٹو بیڈ 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اور ماشاء اللہ صبح فجر کی نماز میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں۔ مولا رزق کے دروازوں کو تو کھول دے گا۔ رمضان بہترین ماہ رمضان یہ منتھ ہے کہ جس میں تمہارا رزق کھلنا ہے، اور یہ جو رزق کھلے تو آئندہ ماہ رمضان تک کھلا رہے گا unless you do something wrong، انشاءاللہ unless تمہارے ساتھ کوئی گناہ ہو رہا ہے، سارے کنڈیشن سے اپلائی ہو رہے۔ پلیز خالی ایک جی جملہ میرا لے کے مت سوچو، یہ سوچو اچھا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ سارے کنڈیشنز آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ وہ کنڈیشنز بھی میں بتاؤں گا کہ کون سے ضرور کنڈیشن سے رزق رکتا ہے۔ جی کوئی آپ کا رزق آپ کی، اس لیے کہ اس زمانے میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ رزق کا ہے، کہ پتہ نہیں جاب رہے گی نہیں رہے گی، پتہ نہیں بزنس جی چلے گا نہیں چلے گا، انہیں زیرو لیول پہ آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ لندن کے کیا حالات ہے، مولا سب کو یہی رزق ہے کے دروازے کھلے رکھے۔ آپ کو معلوم یہ آپ کا الہی پروگرام پوری ہر طرف پوری دنیا سن رہی، مجھے پوری دنیا جی سے فون سارے، نیو یارک سے فون سارے کہ ماشاءاللہ اہل بیت کا پروگرام ہم سن رہے، لاس اینجلس والے بول رہے ہیں ہم بیٹھ، انہیں پوری دنیا سن رہی۔ مولا اہل بیت چینل کو ہمیشہ تا ظہور امام انشاءاللہ اس کو قائم رکھے، اور اس کی الہی جو آمین انتظامیہ ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ، کہ الہی اتنا آمین اچھا یہ لوگ پروپوگیٹ کر رہے مختلف علماء۔ میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں، مختلف علماء کے ساتھ یہ لوگ پورا ذکر امام جو ہے مختلف جگہوں پہ پہنچا رہے۔ تو بس میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ رزق کے لیے کیا کرنا، رزق کا جی پرابلم۔ لندن میں اگر تم یہ چاہ رہے کہ تمہارا بزنس چلتا رہے، پلیز میرا ایک جملہ آج ویری امپورٹنٹ مجلس، لندن میں بسم یہ اللہ چاہ رہے کہ تو لندن کیا پوری دنیا میں تمہارا رزق نہیں رکے، یو ٹرائی اینڈ لیٹ می نو، یو ہم، ٹرائی اینڈ لیٹ می نو۔ پھر بول رہا، کیوں جی بول رہا؟ جی اس لیے کہ یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ مجھے سبحان امام اللہ بول رہا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی۔ امام ہے، امام اپنے دور کا زمانے کا امام بولتا، چھٹے امام، کہ ہم، مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو رزق کے پرابلمس میں، اور یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی آیت کی۔ کون سی آیت؟ میں نے ابھی کہا کہ میں خود رات میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور صبح فجر میں 3 مرتبہ پڑھو۔ آپ دن میں پڑھو، کوئی مشکل 36 ٹائمز پڑھو اگر تمہارے لیے ریئلی پرابلم ہے۔ ہم، یہ آیت پڑھ کے کیا کرنا وہ بھی بتایا تھا۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس وقت سورہ کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بٹ آئی ول لیٹ یو نو ٹمارو، آئی ول لیٹ یو نو ٹمارو۔ سورہ کہف ہے شاید میرے خیال سے، بہرحال آئی ول لیٹ یو نو ٹمارو۔ بسم اللہ ہم، الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔
یہ آیت رزق کے لیے بہت اچھی ہے، رزق کے لیے۔ ابھی ایک 2 رکعت نماز بھی بتاؤں گا رزق کے لیے کہ کون سی وسعت رزق کے لیے کون سی نماز پڑھنا۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ آیت آپ اور ایک جگہ پڑھ سکتے۔ ماہ رمضان میں بہترین موقع ہے کہ آپ اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرو۔ پہلے 5 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد یہ 9 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ پڑھو، 27، 36، 100، جتنی دفعہ تم پڑھ سکتے پڑھو۔ ایک لائن ہے صرف، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کل انشاءاللہ سورہ کا نام نمبر دے دوں گا، آپ دیکھ لینا وہ سورہ، اس میں جا کے مشہور آیت ہے، قرآن مجید کی بہت مشہور آیت۔ اس کے بعد پھر ایک نماز رزق کے لیے، رزق کے لیے بہترین نماز ماہ رمضان میں عشاء کے بعد پڑھنے کی۔ آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کر لیں، افطار کرنے کے بعد یہ نماز پڑھیں، افطار کرنے کے بعد عشاء پڑھو، عشاء کے بعد یہ نماز پڑھو۔ ماہ رمضان کے اعمال کی بہترین نماز، بہت سمپل، بہت آسان، بہت سمپل اور بہت آسان۔ کون سی نماز؟ آپ اس کی نیت سن لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت یا پڑھتی ہوں 2 رکعت، وسعت رزق، وسعت رزق یعنی رزق میں انکریز ہونے کے لیے، رزق کھلنے کے لیے، رزق زیادہ ملنے کے لیے، وسعت رزق کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہ بھی چھٹے امام سے، یہ بھی میرے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ نماز ہمارے پاس آئی۔ وسعت رزق کے لیے میں نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً للہ، بس قربتاً، بالکل فجر کی نماز کے۔ لیکن اس نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ الحم کے بعد پہلی رکعت میں 1 الحم اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن مجید کا شارٹیسٹ سورہ، اس سے زیادہ شارٹ کوئی سورہ صرف 3 آیتوں پر ہے جی، انا اعطیناک الکوثر والا۔ یہ ایک عجیب سورہ ہے، قرآن کا یہ عجیب سورہ ہے۔ یہ رمضان میں اگر آپ یہ نماز رزق کے لیے پڑھیں گے، میں بڑی بات نہیں بولتا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن I'll tell you one thing کہ اتنی آزمائی ہوئی نماز ہے، اتنا مجرب یہ عمل ہے، اتنا ریکمینڈڈ یہ عمل نماز ہے کہ وہ آیت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ نماز رمضان کی عشاء کے بعد پڑھو، عشاء کے بعد پڑھو، آدھی رات کو پڑھو، کوئی مشکل نہیں۔ وسعت اگر یہ پڑھ لو اور وہ سارے کنڈیشنز تم اپلائی کر رہے جو تمہارے اوپر یہ لاگو ہوتے ہیں کنڈیشن، یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھو اور کوئی بھی گناہ کر دو، غیبت کر دو، میوزک سن لو، 1000 گناہ بھی نہیں گناتا، اور کر لو اور بولو کہ یار اتنی نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے میرا رزق نہیں کھل رہا۔ تو رزق نہیں کھل رہا تو کوئی ریزن ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق کا میں رازق ہوں، میں رزق کو عطا کرتا ہوں۔ تو یہ نماز وسعت رزق، پہلے میں الحم کا سورہ پہلی رکعت میں اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، اتنا پیارا سورہ ہے سورہ کوثر۔ اب یہاں پہ سورہ کوثر کی 2-3 باتیں بتا دیتا کہ سورہ کوثر سب سے پہلی چیز پتہ ہے کس سے نسبت ہے اس سورہ کو؟ مادر حسین سے، سبحان اللہ، بے شک، جو سورہ شہزادی کونین سے نسبت رکھ۔ کیوں رکھے نسبت؟ یہ مکی سورہ ہے، یہ مکے میں نازل ہوا، اور کب نازل ہوا؟ اسلام آنے کے آلموسٹ 5 ایئرس کے بعد، 5 سال کے 5 سال کے بعد جب میری شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، جب میری بیوی کی ولادت ہوئی، تو اس وقت مکے کے جو کافر اور مشرکین تھے، جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، جتنے یہ لوگ تھے، یہ لوگوں نے پورے مکے میں مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا رسول ابتر ہو گیا، ان کو بیٹی پیدا ہوئی، اب نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، اب رسول کے بعد ان کی نسل نہیں چلے گی، اسلام کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ اپنے ذہن ناقص میں سوچ رہے تھے کہ اسلام کا کیا ہوگا، اور تم لوگ پلٹ کے پھر بت پرست ہو جاؤ گے۔ اس طرح یہ سارے کافرین جب ایک تانا دینے لگے اللہ کے رسول کو، تو مسلمانوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ کافر تو ایسا بول رہے کہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی تو آپ کا جنریشن ختم ہو گیا۔ تو اس وقت ہمارے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی۔ آپ سوچو، اللہ کے رسول کو ہرٹ ہو اور اللہ خاموش بیٹھ جائے، اس کے حبیب کو ہرٹ ہوا، کیا سبحان اللہ، اس کے حبیب کو ہرٹ ہوا، اللہ نے پورا سورہ بھیج، پورا سورہ کیا کہہ کے سورہ بھیجا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ فصل لربک وانحر، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم فوراً شکر ادا کرو اس نعمت کا، جانور کو نہر کرو۔ دیکھو پھر وہی بات کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے نعمت بڑھ جائے گی۔ اف یو سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تمہاری نعمت اللہ بڑھا دے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں، اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ ابتر تم نہیں ہوئے، ابتر یہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھو، آج 1400 سال کے بعد، 1400 ایئرس کے بعد
اگر کوئی ابو جہل کا یا ابو لہب کی نسل سے، اس کے جنریشن سے، ابو جہل کی جنریشن سے یا ابو لہب کی نسل سے اگر کوئی ہے بھی اس دنیا میں باقی، تو وہ یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. ہاں کیا بول رہا یار میں؟ بے آپ شک، بے انصاف سے شک، بولو. کبھی آپ کو صحیح کوئی بات. ملا وہ بولے کہ یار آئی ایم فرام ابو جہلز جنریشن، وہ میرا گرینڈ فادر تھا؟ کوئی نہیں بولتا. ہے بھی تو نہیں صحیح بات. بولتے. جی ہاں. کوئی نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں یا ابو لہب کا بیٹا ہوں. ہے تو نہیں بولتے. لیکن اس کے برعکس اللہ نے کہا کوثر عطا کیا. 1400 ایئرس کے بعد آج پوری دنیا میں اولاد ہاں رسول پہ درود بھیجا جاتا، فخر کے ساتھ سبحان بولتے کہ ہم اولاد فاطمہ ہے، اللہ سید ہے. محمد وعلیہ. آپ سمجھ سبحان گئے؟ اللہ. تو جی. یہ جو ہے یہ اللہ کا وعدہ کوثر. تو سورہ کوثر ایکسٹرا آرڈینری سورہ، ایکسٹرا آرڈینری. یہ وہ سورہ ہے، اگر کسی کو بعد میں بات آئی تو بول دوں، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، اولاد بے اولاد جو مسلسل پوچھتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ، سورہ کوثر کی وہ کثرت سے تلاوت کرے، سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ اس کو اولاد عطا کرے. اس لیے کہ یہ بی بی زہرا کے نام کا سورہ ہے. اور سورہ کوثر کی تلاوت کر کے آپ رمضان میں 18 مرتبہ پڑھو، صرف 18 ٹائم. آپ 100 مرتبہ پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. میں تو آپ کو بالکل منیمم ایک چیز فگر دے رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ بہترین عمل ہے. جس طرح اگر کوئی خانہ کعبہ جاتا ہے، اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے اور اللہ خانہ کعبہ کے دروازے کھول دے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے اگر اولاد کے لیے بعد میں بات آ رہی تو میں بتا رہا کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں، جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ شب قدر میں اگر کوئی اولاد کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کر کے دعا کرے بی بی زہرا سے، اور نظر کرے بی بی زہرا کو کہ پروردگار یہ رات عبادت کی رات، یہ رات معافی کی رات، یہ رات تیری رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ رات ہے، اور یہ رات کو شہزادی کونین سے تو نے لے کے جا کے ملایا ہے، ان کے برابر کی رات ہے. تو آج کی رات ان کا واسطہ اور سورہ کوثر کا واسطہ، تو مجھے اولاد عطا کر. تو اللہ اس کو اولاد عطا کرتا کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کر کے شہزادی کونین کا واسطہ دے. اور دوسری چیز میں بولوں، اگر اب انشاءاللہ خانہ کعبہ کے راستے کھل جائیں گے، خانہ کعبہ کے ہر حصے پہ ایک دعا ہے، مقام اسماعیل. مقام اسماعیل وہ جو کارڈن کیا ہوا جگہ ہے جس کے اوپر وہ پرنالہ ہے. آپ جیسی مقام ابراہیم سے آگے بڑھتے، وہ جو چھوٹا سا ایک حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. سارے مسلمانوں کے پاس روایت ہے کہ وہاں پہ 1 رکعت نماز کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے. 2 رکعت نماز پڑھو گے تو ایسا ثواب ہے جیسے تم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. سبھی پڑھتے. وہاں پہ جا کے، اب سن لو، اولاد کی بات آئی تو بتا رہا ہوں، وہاں جا کر اگر کوئی جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل، اس لیے کہ وہی جگہ ہے کہ جہاں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی گریو ہے. جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل جو ہے مقام اسماعیل کے اندر دفن ہے، مقام اسماعیل کے اندر دفن ہے. آج سے 50-60 سال پہلے تک وہاں پہ لٹرلی آپ کی گریو تھی. وہ جو دیوار ہے اسی دیوار کے اوپر جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی گریو ہے. بعض روایتوں میں 70 نبی ہے، 70 نبی اس ایک وہ کارڈن جو کیا ہوا ہے اس حصے کے اندر دفن ہے خانہ مکے میں. اور جناب ہاجرہ جناب اسماعیل بھی وہیں پر دفن ہے. تو جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کا واسطہ دے کر اگر خانہ کعبہ میں مقام اسماعیل کے پاس جا کر کوئی دعا پڑھے اور سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور سورہ کوثر کی تلاوت کر کے اگر اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو اولاد عطا کرتا. لازم عطا کرے 1 سال کے اندر، اس لیے کہ کریم ہے، اس کا وعدہ ہے. اور جو اولاد تم کو مل گئی ہے اس اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے بھی ماہ رمضان کی شب قدر کی راتوں میں تم دعا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اولاد تو دی، یہ نعمت تو دی، لیکن اس اولاد کو، یہ یورپ امریکہ اور آج کل تو سب کے لیے ہے کہ صراط مستقیم پہ اولاد رہنا، بیٹا دیندار رہنا، بیٹی دیندار رہنا، اس کے لیے بہترین وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ تم شب قدر کی رات میں یہ دعا کر سکتے. تو بہرحال تو پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا. دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں 1 الحم، 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور 3 مرتبہ سورہ ناس. اس میں 3 سورہ ہیں بس. پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہے الحم کے بعد، دوسری رکعت میں الحم کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ 3 سورے دونوں شارٹ سورے، تینوں شارٹ سورے. یہ سورے پڑھو، رکوع میں جاؤ، قیام کرو، دونوں سجدے کرو، سجدے کرنے کے بعد اٹھو، تشہد پڑھو،
دونوں سلام 3 مرتبہ اللہ اکبر، نماز ختم۔ جیسی نماز ختم ہوئی شکر ادا کرو۔ وسعت رزق آپ آزمانا یہ چھٹے امام سے، اور یہ رمضان اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کے رزق کے دروازے کھول۔ جو اس وقت انشاءاللہ رزق کا پرابلم چل رہا، جو رزق کا پرابلم چل رہا، اس کے لیے وہ ایک آیت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ 2 رکعت وسعت ہے۔ میں 5-6 منٹ کا عمل دے رہا۔ ماہ رمضان میں تم ٹرائی کرو، تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا unless you are doing something wrong, unless you are doing something حرام، کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو کے رزق کو روکتا، ورنہ نہیں رکتا۔ یہ معصوم کا بتایا ہوا، اور اس معصوم کا بتایا ہوا ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، وہ امام کا بتایا ہوا۔ تو کوشش یہ کرنا کہ پلیز ماہ رمضان کو کیش کرو، ماہ رمضان کو کیش کرو۔ یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو چینج کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کلوز کرنے کا مہینہ۔ تو یہ مہینے میں انشاءاللہ روز کچھ نہ کچھ آپ کو دوں گا کہ اینڈ آف دی رمضان تک آپ کے سارے مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا، آپ کی ساری حاجات کو قبول کرنا۔ اچھا پلیز نماز کے بعد، یہ نماز ختم ہوئی فوراً جی بی بی کی تسبیح پڑھنا، تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ 33۔ اس کو نہیں صحیح۔ چھوڑنا۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ نماز کمپلیٹ ہو گئی کافی ہے، لیکن نماز آپ نے تو پڑھ لی، پلیز جملے غور سے سنو، نماز تو آپ نے پڑھ بسم لی، اللہ۔ یو ہیو کمپلیٹڈ یور پریئر، بٹ گارنٹی کیا ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی؟ ہاں 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 یقین کیا ہے کہ وہ قبول ہوگی؟ پڑھ تو لی، جی ہاں لیکن یقین کیا ہے، گارنٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی؟ قبولیت نماز کے لیے پھر چھٹے امام کا ریفرنس، میرا بسم چھٹا اللہ۔ امام کہتا ہے کہ اپنی واجب نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح پڑھو کہ وہ قبولیت نماز بن جائے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ وسیلہ بن جائے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نماز کو ایکسیپٹنس کا۔ تو اس کے ہاں بعد امام کا جملہ کہ جب کبھی نماز کے بعد تسبیح بی بی زہرا کوئی پڑھتا ہے، اللہ اس کی بروکن پریئر کو، ہماری نماز ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، اس نماز کو اللہ قبول کرتا ہے صدقہ بی بی فاطمۃ الزہرا۔ تو تسبیح اللہ زہرا کے وسیلے سے اپنی نماز کو قبول کرو، اور تسبیح بی بی زہرا اس نماز کے بعد ضرور پڑھنا، اور ہاتھوں کو اٹھانا۔ اب بس آخری اس کے